یہ کچھ سمجھائیے گا کہ وہ ایجنسی کہ جو خود مقدمہ بناتی ہے اور انیشل انویسٹیگیشن کے اوپر یہ طے ہوتا ہے کہ یہ بالکل ریفرنس بنتا ہے، تب جا کے وہ دائر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مقدمہ آگے چلتا ہے۔ بٹ آل آف اے سڈن وہ ایجنسی آ کے عدالت کو بتاتی ہے کہ سب کچھ قانون اور آئین کے مطابق ہوا۔ 97 میں لی گئی جو گاڑی تھی وہ بعد میں وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں چلی گئی، اور پھر اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے 2008 میں یوسف گیلانی صاحب، انہوں نے سابق وزیر اعظم سے کہا کہ جی آپ خرید لیں، پھر کوئی جعلی بینک رسیدیں نہیں ہیں، سب کچھ جینون ہوا ہے۔ تو کچھ سمجھائیے کہ ہوا کیسے اچانک یہ؟ دیکھیں، آج احتساب عدالت اسلام آباد میں نیب کی طرف سے ایک رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی، کیونکہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس آئے تھے اور انہوں نے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا تھا، تو اس وقت عدالت نے نیب کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نواز شریف کو شامل تفتیش کریں، اور اس کے بعد نواز شریف کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ریفرنس میں نواز شریف کا جو موقف ہے وہ بھی شامل کیا جائے، جس کے بعد نیب کی طرف سے جو ہے ایک کوسچنئر بھیجا گیا تھا نواز شریف کو، اور انہی کا جو جواب آیا اسی پر بیس کرتے ہوئے آج یہ رپورٹ نیب کی طرف سے عدالت میں جمع کروائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 1997 میں جب اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے تو سعودی عرب کی طرف سے ان کو ایک گاڑی ملی جس کو اس وقت انہوں نے جو ہے توشہ خانہ میں سرنڈر کر دیا، بالکل۔ اور اس کے بعد پھر جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، سید یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے پھر یہ گاڑی جو ہے وہ نواز شریف کو آفر کی، اور اس وقت نواز شریف نے یہ گاڑی لی، لیکن اس وقت جو ایک گاڑی تھی وہ توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی، وہ پارٹ آف دا توشہ خانہ نہیں تھی، وہ فیڈرل ٹرانسپورٹ پول کا حصہ تھی۔ تو نواز شریف نے جو جتنی بھی جو رعایتی قیمت تھی وہ ادا کر کے وہ گاڑی جو ہے وہ حاصل کی۔ تو نیب نے یہ کنکلوژن اس میں یہ نکالا ہے کہ نواز شریف نے جب وہ گاڑی لی تب وہ توشہ خانہ جو تھی اس کا حصہ نہیں تھی، اور جو پیمنٹ جو ہے وہ کی گئی اس کے عوض وہ جعلی بینک اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی۔ تو اس بنیاد پر جو ہے نیب کی طرف سے یہ سجیسٹ کیا گیا ہے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ یہ تو عمر ایک ملزم کی سٹیٹمنٹ ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، بٹ کیا اس کو کاؤنٹر چیک کرنا بھی کیا گیا ہے؟ گویا کہ یہ کیسا کوئی لیٹر دیکھا گیا ہے 2008 کا کہ جس میں یہ اسٹیبلش ہوتا ہو کہ یہ توشہ خانہ سے گاڑی وفاقی سینٹرل ٹرانسپورٹ پول کے اندر شفٹ کی گئی اور اس کے بعد ان کو دی گئی، اور مور امپورٹنٹلی جو نواز شریف صاحب پہ الزام ہے کہ کچھ جعلی بینک اکاؤنٹ تھا جہاں سے ایک خانہ پوری کی گئی کہ جناب پیمنٹس بھی کر دی گئی ہیں، تو آپ کے اوریجنل اور جینون وہ بینک اکاؤنٹ اور پھر رسیدیں موجود ہیں جس کے تحت ملزم یہ کلیم کر رہا ہے کہ جی میں نے سب کچھ لیگل کیا ہے، وہ بھی دکھائی گئی ہیں عدالت میں؟ دیکھیں، جو رپورٹ آج سبمٹ کی گئی ہے وہ نیب کی طرف سے سبمٹ کی گئی ہے، لیکن صرف اس رپورٹ میں جو ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی کہ اس میں کوئی رسیدیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں نواز شریف کی طرف سے یا کوئی اس قسم کا ثبوت دیا گیا ہے۔ یہ تو نیب کا کام ہے کہ اس کی تحقیقات کرے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آیا اس گاڑی کی خرید و فروخت میں کوئی کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ تو ابھی تک جو ہے نیب کی طرف سے نہیں بتایا گیا۔ عدالتیں بھی تو پوچھتی ہیں نا عمر، عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ کوئی پروف بھی ہیں آپ کے پاس کہ نہیں ہے، ثبوت بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ عدالت میں بھی کوئی ایسا سوال جج صاحب کی جانب سے بھی نہیں کیا گیا ابھی تک؟ دیکھیں، جج صاحب کے آج تو رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے اور عدالت اس کو ایگزامن کرے گی، اور اس کے بعد پھر آئندہ سماعت پر جو ہے اس پر مزید پیش رفت ہوگی۔ تو ابھی آئی ایم شیور کہ نیب کے پاس ایسے کچھ حقائق ہوں گے، کچھ شواہد ہوں گے جن کی بنیاد پر اتنی بڑی بات نیب نے آج عدالت میں کی ہے، اور ایک ملزم جو کہ ایک ٹرائل کے دوران مفرور ہو گیا تھا، لندن جو ہے وہ مقیم ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ وطن واپس نہیں آئے تھے، تو وہ جب واپس آئے اور ان کے پاس اس کے بعد جو ہے نیب کی طرف سے ان پر مہربانیوں کا ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ اب جس طرح یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے، بالکل اسی سلسلے کی کڑی